إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزیز القدر طالبین علوم نبوت اور لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، حضرات، سامعین و حاضرین کرام، میں اس مجلس میں تشریف فرما معزز حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ علم، تعلیم، واعظ اور ارشاد کی مجلس کا یہ ادب ہوتا ہے کہ انسان علم کی مجلس میں آئے تو سیکھنے کی نیت سے آئے، طالب بن کے آئے، راغب بن کے آئے، شوق اور محبت کے ساتھ آئے اور دل میں یہ امنگ اور آرزو لے کے آئے کہ اللہ کی بات جل وعلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے علم میں آئے، اللہ تعالیٰ وہ میرے دل میں اتار دے اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور میری نجات کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. یہ نیت لے کے آنا چاہیے. اور
انسان کو ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بندگی کا راستہ، انسانیت کا راستہ، انسانیت کا سلیقہ اور قرینہ سکھانے کے لیے یہ ہماری رہنمائی کا سامان ہے، اور ہم اس رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ملے تو انسان کو کہیں سے رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اللہ ہدایت دے تو اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی فہو المہتد فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے ہدایت اسے ہی ملتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نہ ملے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس لیے ہدایت کا طالب بن کے، ہدایت کی سچی طلب لے کے اس مجلس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ یہ انسان کی قلبی اور ذہنی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہدایت کا طلبگار بن کے آیا ہوں، اور جو طالب بن کے آتا ہے، سیکھنے کے لیے آتا ہے، جاننے اور سمجھنے کے لیے آتا ہے۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں اور یہ کہوں کہ میرے پاس ایک اسکیم ہے، اور اس اسکیم کے ذریعے آپ روزانہ 1,00,000 روپیہ کما سکتے ہیں، آپ کی ارننگ کمائی روزانہ 1,00,000 روپیہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ اعلان کر کے کہوں کہ یہ میں اسکیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی ارننگ ڈیلی 1,00,000 روپیہ ہو جائے گی، تو آپ میں ماشاءاللہ ملین کمانے والے بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ جو ملینز کماتے ہیں وہ بھی دلچسپی لیں گے کہ یار کوئی ایسی اسکیم جو ہے نا یہ سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے کہ انسان روزانہ کا 1,00,000 روپیہ کمائے۔ تو پھر میرا خیال ہے مجلس کی یہ کیفیت نہیں ہوگی جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ سارے لوگ ہجوم کر کے، اوپر چڑھ کے، قریب ہو کے سننے کے لیے، جاننے کے لیے بیٹھیں گے، اور یہ دیواریں خالی ہو جائیں گی اور دھکم تیل شروع ہو جائے گی، دھکم تیل شروع ہو جائے گی کہ میں آگے ہو کے شروع کیا ہے، کیوں بھائی یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہوگا نا۔ تو جو میں باتیں آپ کو سنانے والا ہوں، ان کے ساتھ جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے، یہ 1,00,000 کیا، 1,000,000 کیا، 10 ملین کیا، بلین کیا، ٹریلینز کیا، ان نیکیوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ باتیں سننے کے لیے اس طرح بکھرے ہوئے اور اس طرح دور دور دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ تو بھائی کوئی طریقہ نہیں ہے نا اس مجلس میں بیٹھنے کا۔ چھوڑ دیں، دیواریں چھوڑ دیں اور آگے آگے جتنے آگے ہو سکتے ہیں یہ حلقہ کلوز کر دیں، یہ دائرہ کلوز کر دیں، اور آپس میں جڑ کے مل کے بیٹھیں، اس طرح کہ جو ساتھ والا بھائی ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے تو آپ اس کے لیے پہلو گرم کر دیں۔ رحماء بینہم، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ ایسے ہو جیسے ایک گھر کے، ایک گھرانے کے افراد بیٹھے ہوئے، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور پیار کے جذبات لے کر، خیر خواہی اور للہیت کے اور ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور احترام کے جذبات لے کر بیٹھے، اپنا پہلو اپنے بھائی کے لیے طرف کرتے، وہ ساتھ ہو جائے اس میں اور قریب ہو،
جب اپنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر ٹوٹے بھی ہوتے ہیں. 2 سیٹوں والی 2 سواریوں والی سیٹ پہ 4 بیٹھتے ہیں, 5 بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں نہیں, کیا کہتے ہیں, اور دل میں جگہ ہونی چاہیے, کوئی ڈر نہیں آئے آ جاتا. اور اگر یہاں پیار نہ ہو تو کوئی غریب ہوتے کہتے ہیں اتنی چڑھے آنا پڑا ہو گیا وہ ہوتے خان تھوڑی نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. جو آپ کا بھائی ہے آپ کے قریب ہوتا ہے, آپ سے بہت قریب ہے, تو قریب ہو جائے نا. پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں دوری بیٹھے ہوئے, جو کوئی معذور ہے کہ وہ دیوار کے سہارے کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا, وہ تو خیر مجبور ہے, بیچارہ دیوار کے سہارے کا ضرورت مند ہے. لیکن جس کو اللہ کو رزق میں صحت دی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ وہ بیٹھ بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی ہو سکتا ہے, چل بھی سکتا ہے اور ورزش بھی کر سکتا ہے, جاگنگ بھی کر سکتا ہے, واک بھی کرتا ہے, وہ یہاں اس مجلس میں آئے اور ایسے ڈھیلا ہو کے اور سستی کے ساتھ اور سارے ڈھونڈ کے پیچھے پیچھے بیٹھے. میرے بھائیوں, یہ پیچھے بیٹھنا انسان کو پیچھے کر دیتا ہے. آپ کو مسئلے کا پتہ ہے؟ پانی کو بھائی اس مسئلے کا آپ کو پتہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے خطبے میں آتا ہے پہلے آتا ہے مسجد میں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور آگے مسجد میں امام کے قریب ہو کے, ممبر کے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے, آگے بڑھ کے بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں آگے بڑھا دیتے ہیں, جنت میں آگے بڑھا دیتے ہیں. اور جو پیچھے رہتا ہے اللہ پیچھے ہی کر دیتے ہیں. اس لیے علم کی مجلس میں, واعظ کی مجلس میں, دین کی مجلس میں, دین کی تعلیم کی مجلس میں پیچھے نہ بیٹھا کریں. جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں. آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتے ہیں اور پیچھے رہنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے کہ میں کچھ سیکھوں. سننا انسان ساری عمر سنتا رہتا ہے, لیکن جو صرف سننے کے لیے انسان نے سنا ہوتا ہے نا, اس کو سن کے انسان سیکھتا نہیں. اب ماشاءاللہ آپ نے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دینی ماحول میں ہی آنکھیں کھولی, جمعے سنے, درس سنے اور بڑے بڑے بیان سنے, علماء کے کتابات سنے. بیانات سنے, لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ بھی آپ نے اتنی دیر سے درس سنے ہیں, بات سنے ہیں, خطبے سنے ہیں, ذرا جو آپ نے سنا ہوا ہے 2 منٹ ہمیں کھڑے ہو کے سنا دوں. اگر میں درخواست کروں تو اس مجمع میں سے میرا خیال ہے چند لوگ ہی اٹھیں گے, باقی انہوں نے کہنا ادھر چلو جلدی کرو, ایک طرح سے اپا پہ رہے ہیں, کہتے ہیں امتحان شروع ہو گئے. حالانکہ جو آپ نے سنا ہے چاہیے یہ کہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے اور آپ اس کو آگے سنانے والے بن جائیں. اور یہ کیا ہوتا ہے جب انسان نے سیکھا ہو, سیکھنے کی نیت سے سنا ہو تو پھر آگے سنانے والا بھی بن جاتا ہے. اور صرف سننا ہی کام ہو اور سن کے ذہن میں محفوظ کرنا اور دل میں اتارنا یہ انسان کے سامنے نہ ہو تو پھر انسان سنتا ہی رہتا ہے, پھر انسان کے پلے کچھ نہیں پڑتا, خالی رہتا ہے. تو میرے یہ عزیز جو ماشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجلس کی زینت ہیں, انہوں نے تو ماشاءاللہ صحیح بخاری شیخ الحدیث صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے سامنے ذات میں تلفظ طے کر کے
یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کے مطالب اور معانی، نکات اور لطائف اپنے استاد گرامی سے انہوں نے سنے ہیں، اور یہ علم کی دنیا کی باتیں ہیں جو علمی دنیا کے اندر اور علمی ماحول کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے اس طرح کی، جو بخاری شریف کی تکمیل کے حوالے سے ایک عمومی مجلس یا محفل منعقد کی جاتی ہے، تو اس میں جہاں اہل علم بھی موجود ہوتے ہیں، طلباء بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں دین سے محبت اور دین سے تعلق رکھنے والے وہ نیک دل اور بہت ہی اللہ کے ہاں مرتبہ رکھنے والے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، جنہیں علمی نکات اور لطائف سے کے ساتھ اتنی ذہنی مناسبت نہیں ہوتی، اتنی ذہنی مناسبت ہوتی نہیں ہوتی۔ اور میرا اندازہ اگر غلط نہ ہو تو شاید اکثریت انہی حضرات کی ہوتی ہے، اور طالب علم تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں، بہت تو ہمارے دوسرے احباب ہیں جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو ایسی مجلس میں گفتگو کرنی ایک طالب علم کے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے، اور میں تو سچی بات ہے کہ ابھی تک صحیح معنوں میں طالب علم بھی نہیں بن سکا، ابھی تک تو صحیح طالب علم کا بھی سلیقہ نہیں آیا، عالم ہونا تو دور کی بات ہے۔ ایسی مجلس کے اندر جہاں بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو تماشائیوں کا لحاظ کرنا اور اہل نظر کا لحاظ کرنا اور دونوں کی رعایت کر کے بات کرنا، یہ بہرحال ان لوگوں کا ہی حصہ ہوتا ہے جو دونوں طبقوں کے ساتھ ان کی رعایت کر سکتے ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ بہت طالب علموں کا ادنا خادم ہوں اور آپ حضرات کے ساتھ دلی محبت رکھتا ہوں کہ جو دین کے تعلق اور دین سے وابستگی کی بنیاد پر دینی مجلسوں پہ آتے ہیں، اس لیے میں کچھ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ حضرات کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں، اور یہ میرے فاضل طلباء جو ماشاءاللہ سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں بخاری شریف کی تکمیل کر کے، اور عملی زندگی کے لیے یہ اب مستعد ہو کر عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تو شاید کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ان کی سنی ہوئی، پڑھی ہوئی اور بہت بار بار کی دہرائی ہوئی باتیں ہی ہوگی، لیکن جو سنی ہوئی بات بھی ہو اسے دہرایا جائے تو بات تو بہرحال اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اسے دہرا کر بھی سنایا جائے تو اسے ویسے ہی شوق اور محبت سے سننا چاہیے کہ یہ میرے محبوب کی بات ہے، یہ میرے مالک کی بات ہے، اور جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا اس کی بات بار بار سننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، اور وہ توفری زبان میں نام لیتے ہیں اپنا، اس سے پوچھتا ہے اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی دادی، اس کی ماما، اس کے بھائی، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام چھاگ ہے۔ کیا نام ہے؟ چھاگ۔ کیا نام ہے؟ چھاگ۔ اس کے چھاگ کہنے میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ یہ کہتا رہے اور میں سنتا رہوں، پیار ہوتا ہے اس کا۔ توتلی زبان میں نام لینا کتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب پیارے کی بات ہو اور ایک دفعہ سنی ہو پھر دوبارہ سنائی جا رہی ہو تو اس کے سننے میں لذت آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اگر پیار ہے تو پھر تو آنی چاہیے، اور اگر لذت نہیں آتی تو پھر اپنے دل کا جائزہ لو کہ تیری محبت کا گراف کہاں ہے، تیری محبت کا گراف کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے کی بات تو ایسی ہوتی ہے کہ عربی کا ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے
آئد ذکر نعمان لنا اتنا ذکر ہو. اس کا محسن تھا نعمان، ہیرے کا بادشاہ تھا اور بڑا بندہ نواز اور احسان کرنے والا تھا. وہ شاعر کہتا ہے اپنے مخاطب کو اور اپنے ساتھی کو، میرے ساتھی، میرے رفیق سفر، میرے ہمدم، میرے ہمنشین، آئد ذکر نعمان لنا اتنا ذکر ہو. نعمان کا تذکرہ پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو، پھر کرو. آئد ذکر نعمان لنا اتنا ذکر ہو کل مسک ما کررتہ یتسمع. نعمان کا تذکرہ ایسے ہے جیسے کستوری ہوتی ہے، اور خالص کستوری جو آج میرا خیال ہے کوئی عجیب تشریف فرمایا یہاں مجلس کے اندر. امام شاید لب جاتی ہوگی، سامتا نہیں لب نہیں. اصل کستوری شاید جو طبیب اور حکیم ہیں انہیں تو دستیاب ہوتی ہوگی، ہمیں تو قیمت سنا کے ڈرا دیتے ہیں، پتہ نہیں اتنے ہزار کی تولا ملتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے کہ 5 نمبر ہے کہ پتہ نہیں کون سا نمبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے فَإِنَّ ذِكْرَهُ كَالْمِسْكِ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَسَمَّعُ. اصل کستوری کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے جتنا ملو اتنی بہتتی ہے، جتنا ملتے جاؤ، جتنا ملتے جاؤ، جتنا ملتے جاؤ اتنی بہتتی ہے. اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کستوری کی طرح ہے، جتنا ملو گے، جتنا دہراؤ گے اتنا بہتے گا، اتنا تمہیں لذت یاب کرے گا. اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں پہلے سنی ہوئی بھی ہوں تو پھر بھی ان کے سننے کے لیے انسان کو سراپا شوق ہونا چاہیے، اور پورے دل کی توجہ اور پورے دماغ کے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے کہ میرے رسول کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، میرے اللہ کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. اس لیے یہ میں نے عمومی بات کہی ہے جو ہر دینی مجلس کے اندر، ہر علمی مجلس کے اندر، ہر واعظ اور ارشاد کی مجلس کے اندر آپ کو اسی نیت کے ساتھ آنا چاہیے، اسی کیفیت کے ساتھ آنا چاہیے، اسی شوق اور طلب کے ساتھ آنا چاہیے. اس کے حوالے سے اتنی بات کافی ہے. اور یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا نام ہے. اور اس کا نام یہ علماء نے مختلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان کا اس کتاب میں جو طریقہ ہے، اس طریقے کو پیش نظر رکھ کے اس کا یہ نام بتایا ہے کہ اس کتاب کے اوپر یہ نام صادق آتا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. کہ یہ وہ جامع کتاب ہے جو پورے دین کے مسائل کی جامع ہے، اس کو شامل ہے، اس کو محیط ہے، اور اگر انگریزی زبان میں کہا جائے تو کمپریہنسو ہے. یہ اس سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. الجامع، اس میں عقیدے کا بیان بھی ہے، ایمانیات بھی ہے، توحید بھی ہے، اس میں بدعات کی تردید بھی ہے، اور سنت کی وضاحت بھی ہے. عقائد، ایمانیات سے تعلق رکھنے والے سارے امور اس کتاب کے اندر ہیں، اور عبادات، احکام، معاملات، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور اخلاق، آداب، معاشرت، حکومت، سیاست، عدالت، جہاد، قتال، بین الاقوامی تعلقات، حکومت کا نظام اور سیاست کا نظام، اور سابقہ تاریخ، انبیاء کی تاریخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، صحابہ کے فضائل، آنے والے مستقبل کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فتنوں کا دور آئے گا، قیامت سے پہلے آخری زمانے میں یہ فتنے برپا ہوں گے. ان
فتنوں میں آپ نے کس طرح اپنے دین کو بچانا ہے، کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طرح تم نے ان فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت برحق، مرنے کے بعد کا مرحلہ، برزخ کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے، پھر مر کے اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، معاشر کا عرصہ ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، کیا اعمال پیش آئیں گے، کیا صورتحال ہوگی، کن کن حالات سے انسان کو گزرنا پڑے گا، دو چار ہونا پڑے گا، یہ سارا اس میں بیان ہے۔ حساب ہوگا، اور حساب کے بعد اللہ اکبر فیصلے کا اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور حساب کے بعد بعض لوگوں کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، اب خوشیاں ختم، اب دکھ ہی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، مار ہی مار ہے، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کافر، مشرک، ملحد، اللہ کے باغی، ان کے لیے یہ اعلان ہو جائے گا، اور انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو کر، ایک نیک بخت اور خوش نصیب اللہ کی رحمت و رضا کے گھر جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسرے بد نصیب اور محروم، بدبخت، شقی، اللہ کے غضب اور اس کی لعنت اور اس کے عقاب کا شکار ہو کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ اس کتاب میں بیان کیا، پورا کی الجام ہے۔ اور پھر جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، یہ سب کا سب صحیح، ایتھینٹک، مستند، پکا، معتبر۔ کیوں؟ یہ کوئی اپنی بات نہیں، سنی سنائی بات نہیں، کسی کی کہی اور کسی کی بتائی بات نہیں، یہ وحی کی کتاب ہے، جو وحی اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور یہ وحی قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن کی وحی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی گئی، اللہ اس کے اتارنے والے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، تنزیل رب العالمین۔ اور جس طرح یہ قرآن وحی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی احادیث، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں تک پہنچائیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اور اللہ کی بتائی ہوئی وہ تعلیمات اور ہدایات، جن پہ عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا راستہ بتایا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر اقدام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل کیا تھا؟ وحی کی اتباع تھا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن کہتا ہے میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، وحی کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے پیارے پیغمبر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے فرستادہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ کا کھڑے ہونا، آپ کا چلنا، آپ کا سب کچھ صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اور آپ انک لتہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کے ساتھ بھی، عمل کے ساتھ بھی، جو کچھ کہتے ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ وحی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احادیث کی شکل میں اتری، یہ کتاب، یہ قرآن مجید کے بعد
امت کے اتفاق ہے اس بات کے اوپر، اجماع ہے امت کے علماء محدثین کا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جس کے وحی کے اوپر مشتمل ہونے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس کے اندر وہ ذخیرہ ہے جو اس امت کے پاس قرآن مجید کے بعد سب سے مستند اور معتبر اور ایتھنٹک ذخیرہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ ہے وہ کتاب صحیح بخاری، اور یہ صحت کا دعویٰ ہوا میں کر دیا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو ہماری حدیثیں ہیں یہ ساری صحیح ہیں، کہ تھوڑیاں ساری صحیح ہیں، پوری ساریاں صحیح رکھیاں ہیں تو ساڑیاں ساریاں صحیح ہیں۔ تو پھر کہہ دیتے ہیں کئی کہنے والے ان لوگوں کو سنو وہ پیغمبر کی حدیث بھی کبھی صحیح ہو سکتی ہے، کی گل کرتے رہے پہلے حدیث پیغمبر کی حدیث بھی کبھی صحیح ہو سکتی ہے۔ تو پیغمبر کی حدیث اگر ثابت ہو جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر تو ضعیف کیا غلط بھی نہیں ہو سکتی، ضعیف بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو واجب القبول ہے۔ لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور اگر کوئی جھوٹا اٹھ کے کہہ دے کہ پیغمبر کا یہ فرمان ہے تو پھر وہ پیغمبر کا فرمان تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس لیے وہ مردود ہے، اور اس فرمان کا پیغمبر کے ذمہ لگانے والا وہ بدبخت اور بدنصیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو میرے متعلق عمداً جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنا پکا ٹھکانہ بنا۔ اور یاد رکھیں یہ بات، بہت ساری کتابیں میٹھی میٹھی سنتوں کی اور بہت ساری کتابیں فضائل کی اور لوگوں کو دین کا شوق دلانے کی، اور بہت سارے ایسے مبلغ اور خطیب اور بڑی لفاظی اور لسانی کا مظاہرہ کر کے 2-2 3 گھنٹے کے بیان کرنے والے ان کتابوں کے اندر، ان بیانوں کے اندر، ان خطابوں کے اندر جھوٹی حدیثیں، من گڑت حدیثیں، کھانا ساز حدیثیں، وہ موضوع روایات، وہ جھوٹی روایات جو نہ اللہ کے رسول نے کہی ہیں اور نہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، ایسے واحیات چیزیں بھری پڑی ہیں، لوگ میسج کرتے ہیں، لوگ اللہ اکبر پرچار کرتے ہیں ان کا، کبھی حضرت علی کے نام سے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، لیکن جب تک کسی چیز کی سند نہ ہو، اس کی بنیاد نہ ہو، اس کا حوالہ نہ ہو، اس وقت تک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور حوالہ اور سند اس کی بنیاد پر یہ کتاب کہتی ہے الصحیح المسند، کہ میں نے اس کو صحیح کہا ہے تو میری دلیل یہ ہے، اللہ اکبر، یہ جو آخری حدیث آپ کے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن احمد بن اشکاب، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے بتایا۔ کون احمد بن اشکاب؟ کوفے میں پیدا ہوئے، مصر میں گئے، وہاں رہے، وہاں انتقال ہوا، ان کو بتایا محمد ابن فضیل نے۔ کون محمد ابن فضیل؟ کوفے کے رہنے والے۔ اللہ اکبر، ان کے نام معلوم، نسل معلوم، وطن معلوم، اساتذہ معلوم، شاگرد معلوم، پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، پورا ریکارڈ سامنے ہے۔ احمد ابن اشکاب کھول کے دیکھ لیں، یہ علم جانتے ہیں، تہذیب الکمال دیکھ لیں، تہذیب التہذیب دیکھ لیں، الکاشف دیکھ لیں، التقریب دیکھ لیں، خلاصہ تہذیب الکمال دیکھ لیں، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تفصیلی ریکارڈ بھی تہذیب الکمال میں، اور 2 سطری ریکارڈ بھی تقریب التہذیب میں اور الکاشف کے اندر موجود ہے۔ محمد ابن فضیل کو دیکھ لیں، عمارة بن القعقاع کو دیکھ لیں، ابو زرع کو دیکھ لیں۔ ابو زرع کون؟ جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ البجلی وہ صحابی ہیں
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری زندگی میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی کو، اور آپ ایسے محبت کا اظہار فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ جب بھی میرے اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا میرے محبوب نے تو مجھے مسکرا کر میرا استقبال کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کے میرا استقبال کیا، میرے سامنے مسکرا دیا۔ ان کے پوتے ہیں یہ مسکرا، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کون؟ اللہ اکبر، کون مسلمان ہے، کون صاحب ایمان ہے جو ابو ہریرہ کا نام آئے تو محبت سے اس کا سر نہ جھک جائے اور پیار سے اور محبت سے اس کا دل نہ بھر جائے ابو ہریرہ کے لیے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے بڑھ کر شوق حدیث تھا، حدیث کے مشتاق تھے، اور اس حدیث کے شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑتے ہی نہیں، چھوڑتے ہی نہیں۔ لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ آپ ساتھ ہجری میں آئے اور آگے مسلمان ہوئے، ساتھ میں آئے، 8 9 10 11 میں اللہ کے رسول چلے گئے، یہ 3-4 سال کا زمانہ آپ کو ملا، آپ کے پاس اتنی حدیثیں، اور جنہوں نے 23 ساتھ رہے ان کے پاس تھوڑا تو کیا۔ ابو ہریرہ اس پس منظر کیا ہے؟ کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ میرے انصاری بھائی مسجد نبی میں بھی آتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی شریک ہوتے تھے، اور اپنے کھیت کھلیان کو بھی سنبھالتے تھے، اپنے باغ اور اپنی زمینوں کو بھی سنبھالتے تھے، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ اور سبزی کھیتی باڑی، اس کو بھی سنبھالتے تھے، اس کو بھی سنبھالتے تھے اور دین بھی سیکھتے تھے۔ اور میرے مہاجرین بھائی یہ کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور دین بھی سیکھتے تھے، لیکن ابو ہریرہ وہ تھا جسے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے سوا زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ابو ہریرہ نے تو کھانا بھی چھوڑ دیا تھا، پینا بھی چھوڑ دیا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی بھوک اور پیاس کے ساتھ بھیڑ ہو جاتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی عقل چل گئی ہے، خدا کی قسم میری عقل ٹھکانے ہوتی تھی لیکن میرا پیٹ خالی ہوتا، میں بھوکا اور پیاسا ہوتا تھا، میں بھوکا اور پیاسا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ اکبر، ایک دن پوچھا ایک صحابی سے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا مطلب تو ذرا سمجھا دو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے بندے، نیکوکار بندے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، اس اللہ کے پیار میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب تو بتائیں، انہوں نے مطلب بتایا اور چلا لیا۔ دوسرے سے پوچھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس نے بھی مطلب بتایا اور چلا گیا۔ گلی باتی مطلب سمجھانا بڑا سوکھا ہوتا ہے، عمل کہہ کے مطلب سمجھانا ہوگا تو وہ کسی کے روپ کو بھی وہ مطلب پوچھ رہے تھے، عملی مطلب، اور لوگ سمجھ رہے تھے زبانی مطلب، لوگ زبانی مطلب سمجھ رہے تھے، وہ عملی مطلب پوچھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول آ گیا، فرمایا ابو ہریرہ آ جا آ جا آ جا آ جا، گھر لے گئے، اللہ اکبر، اور گھر میں دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا، کسی انصاری نے بھیجا ہوا تھا۔ پوچھا کوئی ہے چیز کھانے والی؟ ہاں، انصار پڑوسیوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے، میرے ساتھی بھی ایسے ہی ہے، جا سارے سکتے والوں کو بلا کے لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں دل میں سوچوں کہ پیالہ ایک تھا، اس اللہ کے رسول کی جیسے میں کچھ میں پی لیتا، اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا، گرا صاحب کو بنا کے لے، لیکن اللہ کے رسول کو وہ میرے جیسے اور آپ جیسے تو نہیں تھے کہ پہلو آپ نے پھر اول خیش بعد درویش، وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو وہ تھے کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا سرا کو برداشت، جاؤ بنا کے لے آؤ، لے قرآن آگے بیٹھ گئے، یہ صبح کے اللہ اکبر، یہ
اللہ کے رسول کے شاگرد اور معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامیذ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو گزرے تھے اسے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ کپڑوں میں آنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے نہیں بکا دے، پہلے نے ٹھیک نہیں تو چھٹنا ہوتا تو ویلا ہو گیا، ڈرتے ڈرتے بڑھایا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے کیا تو پیالہ اتنے کا اتنا ہی۔ حضرت ابو ہریرہ قائم ہو گئے کہ آج کچھ ہو گیا ہے، آج کچھ خاص رحمت ہے میرے اللہ کی۔ بس میرا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ گردش میں رہا، ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا، 70 کے 70 نے پیا، لیکن پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے، ذرا نیچے بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ صاحب نے پی لیا، اب کون پی؟ یا رسول اللہ آپ اور میں بس۔ فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ اب تو پی، میں نہیں اب تو پی۔ میں پیتا پیا، کہتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کے پیا، اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ پاسا باپ پیا، میں نے ابو ہریرہ اور بھی پھر پیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پی لیا، یا رسول اللہ، فرمایا ابو ہریرہ اور بھی۔ تیسری دفعہ پھر جتنا پی سکتے تھے پیا، تیسری دفعہ پی کے جب فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ بس۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ اور پیو، تیریاں سیکھاں لے جانا، تیرے شوق پورے ہوئے تھے، تیریاں پیاسا نے کہاں ختم ہو جانا اور پی لے۔ یا رسول اللہ ماما کتنے جگہ کوئی نہیں چھوٹا کوئی نہ کتنا کہا گیا وہاں جگہ کوئی نہیں، لا دیو لہو مسلکا، ماما کتنے تاریخ میں فرمایا لیا پھر میں پینا۔ اللہ میرے آقا نے کیا، سب میں جھوٹا، اللہ اکبر، سب کے منہ لگے ہوئے ہیں، رحمت دو عالم رسول معظم سید ولد آدم، مسئلے بنائے ہوئے اپنے، یہ اس کا پیا ہوا گلاس ہے، یہ اس کا پیا ہوا گلاس ہے، یہ ہندوؤں والی گیت ہمارے اندر بھی باقی ہے، یہ ہندوؤں کا ہوتا تھا جھوٹ موٹ کا مسئلہ، وہ دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 70 طالب علموں اور ابو ہریرہ کا جھوٹا منہ کو لگا دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارا کلچر تو یہ ہے، اور ادھر کا کلچر وہ ہے جو آج ہمارے اندر چلتا ہے، جو ہم میں چلتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیمار کا جھوٹا بھی پی لے، نہیں، جس کو پرہیز ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے اور اس طرح کی کسی بیماری کا مریض ہے، اسے خود پرہیز کرنا چاہیے، اسے اپنا جھوٹا دوسرے کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے بندہ پی لے تو انشاءاللہ لا یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ اگر کسی سے اسی طرح ہی لگتی ہو بیماری تو ڈاکٹر بنتا کوئی نہ، جو کوڑیوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، احتیاط پر حق ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا احتیاط نہ کرو، کھانے پینے میں بھی احتیاط کرو، اور بیٹھنے اٹھنے اور اس طرح کے معاملات میں بھی احتیاط کرو۔ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن بچتا انسان وہ ہے جس کو اللہ بچائے، احتیاط نہیں بچاتا۔ لن ينفع الحذر من القدر، جو لکھا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، جتنی مرضی احتیاط کرنی ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر رہنے والے ہیں جو اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی۔ خیر یہ تو بات دور نکل رہی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسند یہ صحیح ہے اور سند کے ساتھ صحیح ہے، پوری سند ہے، ریکارڈ ہے بیان کرنے والی، اور پھر یہ مختصر ہے، اس میں سارا کچھ بیان کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس علم کا سمندر تھا، یہ تو چند چیزیں انہوں نے جمع کی ہیں، لیکن اس کو جمع کر کے انہوں نے وہ انتخاب پیش کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ زمانے گزر گئے، صدیاں بیت گئی، اور علماء کی تحقیق، ان کے تجزیے اور ان کی چھان بین اور ان کی چھان پھٹک، یہ سب کچھ ہوتی رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بخاری کی صداقت اور بخاری کی حقانیت اور بخاری کی صحت اور اس کا استعمال بڑھتا چلا گیا تو دور نہیں ہوا۔ ہاں جس کی آنکھیں اللہ اندھی کر دے
اور جو بصیرت سے معلوم ہو جائے اور جسے چڑھا ہوا دن نہ نظر آتا ہو اس کا کیا کہنا، وہ تو چڑھے ہوئے سورج کو بھی نہیں دیکھ رہا۔ ایسے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن جو علم رکھنے والے ہیں، حق شناس ہیں اور حق کا اعتراف کرنے والے ہیں، وہ آج بھی مانتے ہیں، اور وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ اور کسی گروہ سے، صوفیاء کے گروہ سے تعلق رکھنے والے، ان سب کے اعترافات موجود ہیں کہ صحیح ترین کتاب اگر ہے تو وہی صرف صحیح بخاری ہے۔ اور ہماری بات جو ہم اہل حدیث ہیں، ہماری بات، ہماری تو کتابیں ہی دو ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، اور صحیح بخاری وہ امام ابو زید مرضی ایک محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا، ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتا رہے گا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بھی کوئی کتاب ہے؟ میں تمہیں پتا نہیں محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے، میری کتاب پڑھا کرو، میری کتاب پڑھا، یہ وہ کتاب ہے۔ خوابیں جو ہوتی ہیں ہمارا ان کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہوتا، لوگ تو بڑی بڑی ڈیگیں مارتے ہیں اور بڑی خوابیں سناتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہو اس کے مطابق اگر خواب ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ خواب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچی خواب جو ہے یہ بھی نبوت کا، ایک روایت میں آتا ہے 24واں حصہ اور ایک میں آتا ہے 46واں حصہ، یہ بھی نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے اور خوابوں کے ذریعے لوگوں کی زبان پہ بات آ جاتی ہے۔ تو صحیح بخاری یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ مجموعہ ہے جو سب سے مستند اور معتبر ہے، اس لیے انہوں نے تو ماشاءاللہ پڑھ لی اور مکمل کر لی ہے، اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ نے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ سیکھا ہے، اسے دوبارہ پڑھیں، اسے سہبارہ پڑھیں، اور علم بار بار پڑھنے سے آتا ہے۔ امام ابراہیم المزنی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد کے حافظ ہیں، مختصر المزنی کے نام سے انہوں نے امام شافعی کا پورا علم جو ہے ایک کتاب میں ترجمہ کر دیا ہے، اور کتاب علوم کے ساتھ آخر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی کتاب الرسالہ کا 500 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، 500 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اور ہم ایک دفعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم پڑھ لیا تو پڑھا۔ قرآن وہ کتاب ہے، یہ بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، 1000 بار پڑھنے کی کتاب ہے، اور 1000 بار بھی انسان پڑھے تو اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے نکات، اس کے لطائف کی انسان انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ابتدا میں ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث کے ذخیرے، احادیث کی کتابیں، مسانید اور مجامع، اللہ اکبر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات طیبات، یہ بھی جوامع الکلم ہیں، لفظ تھوڑے تھے مانے بہتے، دانش منداں تو چپا مٹیاں سرور عالم بن حاجت نہ بولے، لفظ تھوڑے تھے مانے بہتے، دانش منداں تو، اور یہ بہتے مانے جو ہیں یہ بار بار پڑھنے سے سمجھ آتے ہیں، جتنی بار پڑھو گے نئے معنی ملیں گے۔ اس لیے صحیح بخاری پڑھ کے فارغ نہ ہو جائیں، اسے پھر پڑھیں، اسے پھر پڑھیں، اسے پھر پڑھیں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا، آج تو وہ دور ہی گزر گئے، لوگ ایک استاد کے پاس بخاری پڑھتے، پھر اس سے بڑے استاد کے پاس چلے جاتے، پھر اس کے بعد اس سے بڑے استاد کے پاس چلے جاتے۔ میرے سامنے کی بات ہے، لوگوں نے اپنے علاقے مدرسے میں بخاری پڑھی، پھر اس کے بعد بڑے شیخ الحدیث صاحب کے پاس آ کے بخاری پڑھی، اور پھر محدث زمان، امام العصر، محدث وقت حضرت حافظ محمد صاحب گودلوی کی خدمت میں آ کے بخاری پڑھی۔ یہ گجرا والے کی سرزمین، یہ گودلا والے کی سرزمین، یہ ڈالی والی مسجد، یہ جامعہ محمدیہ، چوک نیائی والا اور باہر
جی ٹی روڈ والا، اللہ اکبر، یہ گواہ ہے ساری جگہ کہ لوگ 3 دفعہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور آج تو دور ہی سینڈوچ کا دور آ گیا، سینڈوچ ایج کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور برائلر ٹیکنالوجی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، کہ اللہ اکبر چند دنوں میں خوراک کھلا کے مرغے کو اتنا کر دیتے ہیں اور چلو مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ اور آج کل یونیورسٹیاں اور ادارے بھی ایسے ہی بن گئے ہیں کہ جی 3 سال میں پورا درس نظامی، 5 سال میں پورا درس نظامی، اور اتنے سالوں میں یہ سارا کچھ یہ برائلر تیار کر کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ علم جو ہے وہ اس طرح کچے لوگوں کو تیار کر کے علم کی منزلیں طے نہیں ہوتی، جو علم پڑھنے پڑھانے والے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے تو یہ بات کہی کہ اس کے لیے عمر لگانی پڑتی ہے، سال لگانے پڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں جب امام مالک مسجد نبوی کی مسجد پہ بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، تو عبداللہ ابن وہب کو کہتے تھے میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، یہاں بیٹھو، اللہ اکبر۔ 20 سال امام مالک کے ساتھ رہے، 20 سال تک امام مالک کی صحبت، رفاقت اور ان کی بدس علم کے اندر شریک رہے۔ اور پھر گئے مصر میں گئے، لوگوں نے کہا امام مالک آ، لوگوں نے کہا امام مالک آ، اللہ مدت لگتی ہے، سال لگتے ہیں، وہ کسی شاعر حکیم نے کہا ہے سال آئے کہ تایت سنگ اصلی زافتاب، مدتیں چاہیے، زمانے چاہیے کہ ایک قیمتی پتھر لال باشد در بدخشاں یا حقیقت یمن، لال بدخشانی کو لال بننے کے لیے اور یمن کے عقیق کو عقیق بننے کے لیے مہینوں میں نہیں بنتے، سالوں میں بنتے ہیں، سالوں میں بھی نہیں، صدیوں میں بنتے ہیں۔ یہ پروسیس تو صدیوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اور مدت بسیار باید در کشیدت انتظار، مدت بسیار باید در کشیدت انتظار، تاکہ در جوف صدف 12 شبت در عدد، در عدد بننے کے لیے، عدد کا موتی بننے کے لیے بارش کے قطرے کو اتنی مدت سیب کے پیٹ میں گزارنی پڑتی ہے تو بارش کا قطرہ گور بنتا ہے، بارش کا قطرہ گور بنتا ہے۔ آج وہ دور لگ گیا میرے بیٹو، یہ نہ سمجھو کہ ہم فاضل ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے، نہیں، فضیلت کی منزل تو بھی بہت آگے ہے، اور فراغت زندگی میں ہے ہی نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے، طلب علم کا سفر، تحصیل علم کا سفر، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ میرا اللہ نے علم کہا، ماں کی گود سے سیکھنا شروع کیا ہے اور قبر کی دیوار تک سیکھتے ہی رہو، بڑوں سے سیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تک انسان بڑوں سے نہ سیکھے، اپنوں سے نہ سیکھے، اپنے چھوٹوں سے نہ سیکھے، اس وقت تک انسان صحیح طالب اور صحیح مہندس نہیں بنتا۔ اساتذہ سے بھی سیکھے، اپنے رفقا سے بھی سیکھے، اپنے شاگردوں سے بھی سیکھے، یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور آج کل جو نفسیات والے ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں آتا ہے ان سے بھی سیکھے جو وہ دے رہے ہیں، اور جنہیں نہیں آتا ان سے بھی سیکھے کہ یہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط جا رہا ہے، مجھے سیکھنا چاہیے تاکہ میں غلط نہ جاؤں۔ ہر ایک سے سیکھے، یہ سیکھنے کا عمل تو ہماری زندگی کا عمل ہے۔ اس لیے یہ بڑا غلط تصور ہے کہ فارغ ہو گئے سیکھ جاتے ہیں، یہ فراغت فروغت والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو آپ کو پڑھایا اور سکھایا ہے، یہ تو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ سمجھایا ہے کہ ایسے پڑھتے ہیں اور ایسے سیکھتے ہیں۔ اب یہ کتابیں ہیں اور یہ آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی جد و جہد اور ریاضت ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اور علم سیکھنا ہے ان کتابوں میں۔ اور اس کتاب کے اندر قلوب الاولین والآخرین، بلکہ اس کائنات کے سارے علوم جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں میرے اللہ نے جمع کر دیے۔ اس کتاب کے اندر انسان کی ہدایت سے تعلق رکھنے والے سارے علوم اللہ نے جمع کر دیے۔ باقی رہ گئی سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کی نئی معلومات جو انسان عقل کے ساتھ جان سکتا ہے، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع وہ ہے جہاں عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، فلاسفروں کی پہنچ، عقلی رسائی، دانشوروں کی عقلی رسائی
اور سائنٹسٹ لوگوں کی اپنی رسائی جہاں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، قرآن وہاں سے آگے رہنمائی کرتا ہے۔ ادھر لکھا سب کے لیے ہدایت، سب کے لیے رہنما، سب کے لیے ہدایت، اللہ اکبر۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ المتقین، اللہ سے ڈرنے والے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے ہے ہدایت۔ والجامع الصحیح المسند المختصر، مختصر سی کتاب ہے جس میں سارا علم نہیں جمع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے فرامین، اور یہ کیا تھے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محمد کے منہ سے وحی کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے دین کے بارے میں، جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قلم اور کاغذ ان کے پاس ہے اور جو سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں۔ عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے پہ ہوتے ہیں، کبھی خوشی پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہر بات لکھنے والی ہوتی بھی یا نہیں ہوتی۔ کہنے لگے ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے فرمان لکھتا ہوں، مجھے کسی نے شبہ ڈالا ہے کہ ساری باتیں شاید لکھنے والی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ فرمایا لکھو، محمد کی زبان سے سچ کے سوا اور حق کے سوا کوئی چیز نکلتی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبان حق ترجمان جس سے جو ادا ہوتا ہے اللہ کی بڑی ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنن ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا ہے۔ سوئے تو کیسے، اٹھے تو کیا کیا، کیا پڑھا، سب سے پہلے کیا کہا، اس کے بعد کیا کیا، مسواک کیسے کی، وضو کیسے کیا، تہجد کیسے پڑھی، پورا ریکارڈ ہے۔ نماز کیسے پڑھی، خطبہ کیسے دیا، دوستوں سے ملتے کیسے تھے، کوئی غلط بات کہتا پھر کیا کیفیت ہوتی تھی، جو خوشی کی بات کہتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں الحمدللہ ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ، اور آپ کی سنت کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ کا فعل وحی کا اتباع ہے، وحی کی پیروی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کا دورانیہ، یہ 40 سال کا عرصہ، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو خاتم الانبیاء اور رسول العالمین بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، نذیر للعالمین، رحمت للعالمین، اور اللہ کا رسول کافۃ للناس جمیعا، سارے انسانوں کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس منصب پہ سرفراز فرما کے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کا ہادی، بشیر و نذیر، سراج منیر بنا کے کھڑا کیا۔ اس وقت سے لے کر پہلی وحی سے لے کر بدء الوحی سے لے کر آخری وقت تک، اللہ اکبر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور عائشہ صدیقہ کائنات، میری اور آپ کی اماں جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں سر لیٹے ہوئے تھے اور سر رکھا ہوا تھا بین حاقنتی و ذاکرتی، اللہ اکبر، میری چھاتیوں کے اوپر، میری ٹھوڑی کے نیچے میرے آقا کا سر تھا، اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے، امت کو پیغام دے رہے تھے، امت کو تلقین کر رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، اپنے زیر دستوں ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، زیادتی نہ کرنا، حق تلفی نہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب جا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یغرر بہا نفسہ، اور سانس اکڑ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دبتی جا رہی ہے، دبتی جا رہی ہے،
اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ الصلاۃ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہیں ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خاموش ہو گئی اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سارا ریکارڈ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پوری زندگی جہاد کے میدانوں میں، واعظ کے میدانوں میں، منبر پہ کھڑے ہو کر، مصلی پہ کھڑے ہو کر ایسی زندگی گزاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ریکارڈ۔ اور جی تو چاہتا تھا کہ کھلے ٹائم میں آپ کے ساتھ باتیں کرتا اور آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا، لیکن میری بھی مجبوری ہے اور آپ کی بھی مجبوری ہے۔ ان کو تو میں نے کہا پڑھے ہم کی پڑھانا ہے، انہیں تو پہلے پڑھیا سارا پڑھیا ہم کی پڑھانا ہے، یہ تو پہلے پڑھی بیٹھے تھے تو تسی نویں آئے ہو تو کوئی گزا سنا دیتی ہیں تارو دیا تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں مدد کا ترجمہ کر دیتا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر کے اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، صحیح بخاری کا یہ آخری باب ہے اور یہ آخری باب کتاب التوحید کا باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تقریباً 97 بعض نسخوں میں 98 اور ایک نسخے میں 100 کتابیں اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں۔ یہ ایک کتاب 100 کتابوں کا مجموعہ ہے اور ہر کتاب کے اندر اللہ اکبر 3800 سے زیادہ 3800 سے زیادہ باب ہیں اور ہر ایک باب کے اندر متعدد احادیث ہیں اور ان متعدد احادیث کے اندر کئی مسئلے ہیں۔ یہ اہل علم جانتے ہیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ان حدیثوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ علم کے سمندر ہے یہ کتابیں۔ اور پہلا باب تھا وہ بدر وحی کا تھا کہ یہ کتاب وحی کی کتاب ہے، وحی کا مجموعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تھا۔ اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنن بھی ہیں اور آپ کی سیرت بھی ہے اور بدر وحی سے آغاز ہوتا ہے اور کتاب التوحید پر اس کو ختم کیا ہے، اس لیے کہ اس وحی کے علم کا پہلا سبق کیا ہے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ توحید، اور آخری سبق کیا ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو جنت جو آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر جاتا ہے اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل کرتا ہے۔ پہلا سبق بھی لا الہ الا اللہ اور آخری سبق بھی لا الہ الا اللہ۔ آخری کتاب، آخری باب، آخری کتاب یہ توحید کے متعلق ہے اور توحید پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے بس چھوڑتا ہوں، اس لیے چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید یہ دین کا محور ہے، یہ دین کا مرکز ہے، پورا دین توحید کے اوپر قائم ہے، یہ بنیاد ہے اور سارے دین کے معاملات، مسائل، عبادات، احکام، اخلاق، آداب سب کے اندر اصل چیز توحید ہے۔ اگر وہ توحید کو تقویت دیتے ہیں، توحید کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کے ساتھ توحید توانا ہوتی ہے تو وہ کام ٹھیک ہے، اور اگر وہ کام ایسا ہے جس سے توحید پہ زد پڑتی ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ توحید وہ نیکی ہے کہ ساری نیکیاں اس سے پھوٹتی ہیں اور شرک وہ برائی ہے کہ ساری گناہ اس سے پھوٹتی ہیں۔ ام الخبائث ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے اور ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد توحید ہے۔ توحید پہ اس کا اختتام کیا اور اس میں کتاب کے اختتام پہ باب کیا لے کے آئے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم عدل کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، عدل کے ترازو۔ اللہ اکبر، ایسا عدل کا ترازو قائم ہوگا، ایک آدمی کا معاملہ پیش ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ جو میرا کرتوت ہے وہ میرے سامنے ہے، حد نگاہ تک پھیلے ہوئے گناہوں کے دفتر ہیں، کالی سیاہیوں کے بھرے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے عمل لاؤ، تولو، ڈالو میزان کے اندر، اس کی نیکیاں بھی اور اس کے گناہ بھی۔ وہ کہے گا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری نیکی کوئی نہیں، یہ گناہوں کے دفتر ہی حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، مجھے میرا انجام معلوم ہے، تولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے،
اس مجرم پہ فرد جرم پہلے ہی عائد ہے، اس لیے کسی حساب کی ضرورت نہیں، کسی تول کی ضرورت نہیں، کسی وزن کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج انصاف کا دن ہے، ظلم نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں اور آج اس کا وزن کیا جائے گا۔ اس کی جان میں بھی جانا ہے تو ایک پرزہ نکالا جائے گا اور وہ پرزہ ایک کرڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ بیچارہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا کہے گا ماں حاضی بطاقت ماں حاضی سیلا، یہ کاغذ کا پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے ان 99 دفتروں کے مقابلے میں جو حد نگاہ تک گناہوں کے بھرے ہوئے پھیلے ہوئے۔ اللہ فرمائیں گے ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف ہوگا۔ تولو تو صحیح، تولو تو صحیح، وزن کرو تو صحیح۔ جب وزن کیا جائے گا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ثقلت البطاقۃ وطاشت السجلات، یہ کاغذ کا پرزہ بھاری ہو جائے گا اور یہ دفتروں کے انبار ہلکے ہو جائیں گے، یہ پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور وہ زمین پہ لگا ہوگا۔ اس پلڑے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس میں توحید ہے، رسالت کی گواہی ہے، اللہ کا نام ہے، یہ وزنی پلڑا ہے۔ یہ ایسا انصاف کا دن ہوگا۔ تضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ قیامت کے دن عدل اور انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولے جائیں گے۔ اللہ، آج ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہے عمل کا بھی وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے پاس کوئی آلہ نہیں عمل کو تولنے کے لیے اور قول کو تولنے کے لیے۔ ریکارڈ کرنے کا تو میں نے بنا لیا، اور عمل کی ویڈیو بنانے والی میں نے ویڈیو تو بنائی ہوئی، بن رہی ہے، ویڈیو تو بن رہی ہے عمل کی، لیکن اس کو تولا جائے کہ اس کے اندر قوت کتنی ہے، وزن کتنا ہے، ابھی تک میرے پاس آلہ نہیں ہے، میرے پاس اس کا سامان نہیں ہے قول کو تولنے کے لیے، عمل کو تولنے کے لیے۔ ہاں، بات جو ہے اس کا زور، اس کو ماپا جا سکتا ہے کہ کتنے زور کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اس کا دباؤ کتنا ہے فضا کے اندر، ہوا کے اندر، اور اللہ اکبر۔ لیکن یہ تولنے کا عمل نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ کسی سائنسدان نے کرنا ہے، نہ کسی لیبارٹری میں ہونا ہے، یہ میرے اللہ نے کرنا ہے، اس اللہ نے کرنا ہے جو کہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے مانو کہ وہ کرے گا، اور حق ہے کہ وہ کرے گا۔ اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، تفسیر کے امام تھے، مکے میں رہتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور اللہ نے کیا نصیب کیے، کیا قسمت دی میرے مالک نے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر، اور اللہ نے اپنی بارگاہ میں بنا، جان قبض ہوئی تو سجدہ کر رہے تھے۔ اور آج ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے عالم تھے مولانا عبد الرحمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر القرآن کے نام سے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، ان کا انتقال بھی سجدے میں ہوا، ان کا انتقال بھی سجدے میں ہوا۔ خواجہ قاسم صاحب اللہ اکبر، جن کے بیٹے جو ہیں وہ جامعۃ الحرمین چلا رہے ہیں، اور گجرا والے احباب جو ہیں ان سے پوری طرح واقف ہے، ان کا بھی نماز میں یا شاید سجدے میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے خاتمہ نصیب فرمائے۔ امام مجاہد سجدے میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رومی زبان میں عدل۔ قرآن مجید میں تو آیا ہے وزن بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کرو، ترازو کے معنی میں آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رومی زبان میں اس کا معنی قسطاس کا عدل ہوتا ہے۔ اور رومی زبان جو ہے یہ اصل میں لاطینی زبان ہے، جو یونانی اور رومی اور اسپینش اور ڈیک اور فرینچ اور جرمن اور انگلش، ان ساری زبانوں کی وہ مدر لینگویج ہے، ماں زبان ہے، وہ مادری زبان ہے، اس ساری زبانوں کی اصل وہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے جسٹس، انصاف، قسطاس۔ وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرٌ مُقْسِطٌ، قسط کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے، قائم بالقسط یقوم الناس بالقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے بحسب الزوائد، اس کا معنی ہوتا ہے عدل،
مقسط عادل کو کہتے ہیں، وہ العادل واما القاسط، اور قاسط کا لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے الجائر، ظلم کرنے والا۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، رہے قاسط لوگ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو قاسط کا معنی ظالم، اور مقسط کا معنی عادل، اور کس کا معنی عدل۔ یہ نقطے بھی بیان کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لغت کے نقطے، فقہ کے نقطے، عقیدے کے لطائف اور حقائق، کیا کیا علوم ہے اس کتاب کے اندر، سبحان اللہ۔ اللہ امام بخاری کے درجے بلند فرمائے اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ دے، اور ان کو جگہ مل گئی۔ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کھڑے کسی کے انتظار میں یہاں تشریف فرمائے، کس کا انتظار ہے؟ کہنے لگے محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار، محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بعد میں سنا کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا عید کی رات میں، تو وہ دن اور وہ گھڑی وہی تھی جب میں نے اللہ کے رسول کی خام میں زیارت کی۔ وہ تو انشاءاللہ وہاں پہنچ گئے، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا، مجھے بھی، انہیں بھی، میرے بیٹوں کو بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اس لائن میں شامل کر کے، اس گروہ میں شامل کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند ذکر کرتے ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے، دو بول، حبیبتان للرحمن، اللہ کو بہت پیارے اور محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے اور آسان ہیں، بولنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی۔ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ یقین خفیفتان علی اللسان، اور آپ کے سبحان اللہ کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ یہ جو آپ نے وہ بحمدہ کہا ہے، اس سے وہ ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ، اجر و ثواب کے ساتھ، حسنات کے ساتھ، جس میں یہ زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو اس سے بڑا یہ ترازو بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملا المیزان و سبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ والے کلمات ہیں جو آپ نے کہے سبحان اللہ و بحمدہ کی شکل میں، فرمایا تملأان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دیتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر ظلم سے پاک، وہ بھی پاک، اس کا دین بھی پاک، اس کا کلام بھی پاک، اس کی شریعت بھی پاک، اس کے احکام بھی پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ اکبر و بحمدہ، اور تعریفیں اس کے لیے، ثنائیں اس کے لیے، خوبیاں اور کمالات اس کے اندر، حسن و جمال اس کے پاس، جس کو حسن و جمال ملا ہے اسی کی خیرات ہے، اسی کی دین ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا۔ جس کے پاس کوئی خوبی ہے، کسی کے پاس کوئی کمال ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی اس کے اندر کوئی وصف ہے، اس کا دیا ہوا ہے میرے اللہ کا، اور اس کی خوبیوں کا، اس کے کمالات کا، اس کے محاسن کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے نہیں۔ وبحمدہ، اس کے لیے تعریفیں، اس کے لیے ثنائیں، اس کے لیے توصیفیں، اللہ اکبر، جس طرح اس کی شان پیش آیا، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک،
اللہ پاک ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، بس العظیم، اور جو کچھ ہم اس کی تعریف میں کہتے ہیں، اس کی تقدیس اور تنزیہ کے جو کلمات کہتے ہیں، وہ ان سے بہت بڑا، بہت اونچا، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، اس سے بڑھ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظیم، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے۔ جامعۃ الحرمین بڑا خوبصورت نام ہے، مکے اور مدینے کی نسبت، دار ارقم اور صفا سے نسبت، یہ دونوں مدرسے حرم کے پہلے مدرسے، مکے میں دار ارقم اور مدینے میں صفا، اور حرم نبوی اور حرم مکی، ان سے نسبت رکھنے والا یہ ادارہ۔ اور ہمارے محترم، ذرا اس وقت بچپن کا زمانہ تھا جب میں نے دیکھا 78 میں، نہ 78 کہہ رہا ہوں، 68 میں، 69 میں میں نے یہاں پڑھا ہے جامعہ اسلامیہ میں، شاہ والا، اور پیچھے سے فیصل آباد چلا گیا اور وہاں سے مدینہ یونیورسٹی میں چلا گیا۔ اس وقت ان کا جوانی کا عالم تھا، اس وقت ان کو دیکھا تھا، بڑی اچھی گفتگو کیا کرتے تھے ماشاء اللہ، لیکن بعد میں پھر باہر رہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پچھلے دن ان کے ساتھ دادے کے ساتھ ظہیر اسلام صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان عزیزوں نے جنہوں نے صحیح بخاری کی تنقید کی ہے، اللہ انہیں عالم بعمل بنائے، دین کا فقیہ بنائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس دین سے وہ تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے، اسی میں جیے، اسی میں مرے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے۔ میں بھی، میری اولاد بھی، میری نسلیں بھی، اور آپ کی نسلیں بھی اسی دین پہ رہیں، اسی دین پہ جیے، اسی پہ چلیں، اسی پہ مریں، اور اس پہ چلنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کے دن شمار کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔